अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ़ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। दोस्तों, आज का वो 14 अगस्त वो दिन है जब हमारे आबा व अजदाद ने ढेरों कुर्बानियाँ देकर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में अपने लिए एक अलग मुल्क का इंतखाब किया था और उसे हासिल किया था। और ये वो मुल्क था जहाँ पर इस्लाम को अमली तौर पर नाफिज़ किया जाना था। लेकिन ये हमारी बदबख्ती है, बदकिस्मती है कि वो जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया था कि मेरी जेब में कुछ खोटे सिक्के हैं, तो ये खोटे सिक्के कैद रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद हर शोबे में छा गए। इन बदबख्तों ने, इन ज़ालिमों ने आज़ादी के वो समरात हम तक कभी पहुँचने ही नहीं दिए। और इस मुल्क के खुदादाद में जो अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ था, जिसमें वसाइल की कोई कमी नहीं थी। ये एक बेहतरीन ज़रई मुल्क था। यहाँ पे मादनियात की कोई कमी नहीं थी। यहाँ पे तेल गैस के बहुत बड़े ज़खायर, कीमती पत्थर, क्या कुछ गिनूँ। यहाँ पे दुनिया जहान की हर नेमत थी। और अगर कोई मुनसफ़ाना निज़ाम यहाँ पर होता, अच्छे लीडर मिल जाते, तो आज हम कनाडा, अमेरिका, जापान, जर्मनी इन ममालिक की तरह दुनिया में एक बाइज़्ज़त, बावक़ार और खुशहाल मुआशरा होते। लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है कि ये बदबख्त लोग हमारे ऊपर छा गए और इन्होंने हमें खाली नारे और ये खोखली नुमाइशी चीज़ें दे दी कि 14 अगस्त आ गया जी, सब लोग झंडियाँ लगाएं जी, वतन के तराने गाएं जी और आज़ादी के नारे बुलाएं जी, हम आज़ाद हो गए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कोई आज़ादी नहीं है, ये सिर्फ़ धोखा है। आज़ादी सिर्फ़ हुक्मरानों के बदलने का नाम नहीं है कि पहले अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे थे तो अब हम पे हमारे अपने लोग हुकूमत कर रहे हैं। बल्कि किसी हद तक मैं अगर मेरी आप राय जाने तो मैं आपको बताऊं कि दयानतदारी से कि गोरे शायद इन काले हुक्मरानों से बेहतर थे, क्योंकि वो एटलीस्ट उनमें कुछ खामियां थी तो बहुत सारी खूबियां भी थी। वो एक प्रोफेशनल और अपने काम से दयानतदार थे और इंसानियत की वो भलाई चाहते थे और उन्होंने अमली तौर पे किया। उन्होंने हमें उस ज़माने में रेल का जो निज़ाम दिया बहुत शानदार था। उन्होंने बेहतरीन नहरी निज़ाम दिया और बहुत सारे ऐसे तरक्याती और तामीरी काम किए जो बुरा भला हमारे पास आज सिस्टम है, ये कोई 1.5 सदी 2 सदी पहले उन्होंने यहाँ पे नाफिज़ किया। तो अब इसकी खामियां दूर करके इसको बेहतर तो हमने बनाना था ना, लेकिन हमने तो इसका पहले से बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने जो हमको इंसाफ का निज़ाम दिया, जो हमें तालीम का निज़ाम दिया, वो उस वक़्त तक और उसके बाद तक बेहतरीन नताइज देता रहा, लेकिन हमने उसी सारे सिस्टम का भी बेड़ा गर्क कर दिया। आज वो सारा सिस्टम वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है। तो मेरी नज़र में तो शायद वो हुक्मरान इनसे कहीं बेहतर थे। तो मैं ये बात कर रहा था कि आज़ादी सिर्फ़ हुक्मरानों की तब्दीली का नाम नहीं। आज़ादी मशरूत है मुआशी आज़ादी से, खुशहाली से, रोज़गार से, अमन व अमान से और इंसाफ से। ये सारी चीज़ें अगर साथ होंगी तो ही आप सही मायनों में ख़ुद को आज़ाद समझ सकते हैं या आज़ादी को आज़ादी कह सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो खाली एक खोखला यानी ये नारा कि हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, तो ये कोई आज़ादी नहीं मेरी नज़र में। अगर ये आज़ादी होती तो हम में से जिसको भी मौका मिलता है वो दोबारा इन गोरों के मुल्कों में क्यों जाना पसंद करता है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, जहाँ भी उसे मौका मिलता है, वहाँ पर तो वो उसका वतन नहीं होता। वहाँ पर तो कह लें कि जो हमारे मायनों में ग़ुलामी है, वहाँ पर तो ग़ुलामी है। तो फिर वो इस आज़ादी को छोड़ के उधर ग़ुलामी की तरफ क्यों भागता है। दोस्तों, इसकी वजह यही है कि वहाँ पर एक मुसावात है, एक निज़ाम है, खुशहाली है। तो आज़ादी सही मायनों में उन चीज़ों का नाम है जो बदकिस्मती से हमें कभी मुयस्सर ही नहीं रही। तो उसमें बहुत हद तक हम ख़ुद भी ज़िम्मेदार हैं कि हमने इन ढोंगियों का, इन ड्रामेबाज़ों का हमेशा साथ दिया, जो सियासी हुक्मरान बनकर हमारे लिए लीडर बनकर हमारे सामने आए। ये मुनाफिक लोग थे। इन्होंने बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए, नारे दिए, रोटी कपड़ा लटर फटर, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये सारी इनकी हलक से ऊपर तक बातें थी। दर हकीकत ये कभी ये चाहते ही नहीं थी कि इस मुल्क की आवाम खुशहाल हो या सही मायनों में यहाँ पर कोई अच्छा निज़ाम हो, क्योंकि ऐसा होता तो फिर इनकी ग़ुलामी कौन करता, इनके लिए नारे कौन लगाता। तो ये माफिया सिर्फ सियासत में नहीं है, ये हर जगह पे ये थे।
یہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہیں، یہ مذہبی مافیا بھی ہے، ہر شعبے میں انہوں نے اپنے اپنے گروپ بنا لیے، اپنے مافیاز بنا لیے اور صرف اپنے مفادات کا تحفظ کیا اور اس کی قیمت ہم عوام نے چکائی۔ ان بدبختوں نے جو آئین نے ہمیں عوام کو حقوق دیے تھے، اچھی فری تعلیم، فری صحت کی سہولتیں اور روزگار، یہ سارے عوام ہمیں آئین ہمیں تحفظ دیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں عوام کو دینا لازمی ہے، ریاست کی طرف سے عوام کو دی جانی، یہ پابند کیا آئین نے۔ لیکن ان بدبختوں نے ہمیں ہمیشہ یہی کہا کہ جی خزانہ خالی ہے، عوام قربانی دے، اور جب کہ ان کی اپنی یہ حالت تھی کہ آپ کسی بھی حکمران، اس کے چیلے کو، جو حکمران اشرافیہ ہے، جتنے یہ مافیا گنے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے، چاہے وہ مذہبی مافیا ہے، چاہے وہ سیاسی حکمران ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، ان میں سے کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ ان کی بیرون ممالک میں جائیدادیں، ان کی اولادیں، اور خود اپنے لیے انہوں نے وہ حقوق لے لیے قانون اور آئین سے کہ اگر ان میں سے کسی کو سر درد بھی ہوتا ہے تو اس کے علاج کے لیے یہ قومی خزانے سے کے اخراجات سے لندن، امریکہ اور وہاں پر جاتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، اور عوام کے لیے خزانہ خالی ہے۔ یہ کیسی بڑی زیادتی تھی، کیسا بڑا ستم تھا، لیکن ہم جیسی عوام کے ساتھ یہی کچھ ہونا تھا، کیونکہ ہم آواز جو نہیں اٹھا سکتے، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم لاشیں اٹھاتے ہیں لیکن آواز نہیں اٹھاتے، اور جب ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، ان جیسے بد کردار لوگوں کے اعلیٰ کار بنے رہیں گے، ان سیاسی مداریوں کو ہم کندھوں پر اٹھائیں گے، یہ 5 سال بعد دوبارہ معصوم شکلیں بنا کر اور نعرے لے کر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو کندھوں پہ بٹھا کے آوے ہی آوے کے نعرے لگاتے ہیں، اور ایک پلیٹ بریانی کی ہمیں ملتی ہے یا قیمے والا نان ملتا ہے یا صرف سونے خواب ملتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جی یہ قوم کے بڑے محسن ہیں۔ ان میں سے کسی حکمران کا 20 سال پہلے کے حالات دیکھ لیں اور آج کے دیکھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ان کی اولادیں، ان کی جائیدادیں کہاں زمین سے آسمانوں تک پہنچ گئی اور عوام کہاں پہ پہنچ گئی۔ آج اس ملک میں در حقیقت عوام کی جو حالت ہے، باخدا دل خون کے عنصر ہوتا ہے، کیونکہ الحمدللہ دنیا میں اچھے معاشرے بھی دیکھے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر عوام کو کیا سہولتیں، کیا حقوق اور کیا تحفظ حاصل ہے، اور اس کے بدلے میں اس ملک میں غریب عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، غریب آدمی کا کیا اشر ہے۔ آپ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں، آپ کو کہیں پر سنوائی نہیں، آپ کو ٹھڈے پڑیں گے، آپ کی عزت نفس کچلی جائے گی۔ کیوں؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ اس ملک میں پیدا ہونا ہمارا قصور تھا، لیکن ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ان بدبخت لوگوں کو، ان حکمرانوں کو، ان مذہبی مداریوں کو، ان جگاڑیوں کو، ان سب کو ہمیشہ اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور آپس میں دست و گریبان رہے، لیکن ان کی طرف کبھی ہم نے انگلی نہیں اٹھائی، کبھی ہم ان کو آنکھیں نہیں دکھائی، کبھی ان سے سوال نہیں کیا۔ اگر یہ سب نہیں کیا تو اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ آج ہم دنیا میں بہت ہی نچلے درجوں پہ ہیں۔ اللہ کا لاکھ شکر کہ اللہ پاک نے ایک اچھا حکمران دیا ہے، ایک دیانتدار حکمران دیا ہے جو اس نے اپنی ذات کی نفی کر دی ہے۔ اس کی اتنی بڑی قربانی ہے کہ اگر ہم تعصب سے باہر نکل کر سوچیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان اتنا بھی مطلب کہ مخلص ہو سکتا ہے، قربانی دے سکتا ہے۔ ایک وہ بندہ جس کے لیے شاہی خاندان کے، برطانیہ کے شاہی خاندان اس کے ساتھ لنچ ڈنر کرنے کے لیے فخر محسوس کرتا ہے، اس نے وہ سارا پروٹوکول، وہ ساری شاہانہ عزت، وہ اپنی ایک امیر ترین دنیا کی خوبصورت ترین بیوی چھوڑ دی، اپنے بچے چھوڑ دیے۔ اسے کیا برا تھا کہ وہ لندن میں، انگلینڈ میں کہیں پر بھی رہتا، عربوں کی جائیداد تھی، دنیا جہان کے جو عظیم ترین بہت بڑے طاقتور حکمران اس کے ساتھ ایک تصویر کھنچوانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ اس نے وہ سب چھوڑا کس لیے؟ اس ملک کو کے عوام کے لیے، اس ملک کے غریب عوام کو حقوق دلانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ خامیاں بھی ہوں گی، وہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، اس کی ٹیم میں بھی بہت برے لوگ ہو گئے، لیکن وہ اچھے لوگ وہ کہاں سے لائے؟ کیا سوئٹزرلینڈ سے لائے یا کہیں پر یعنی کسی فیکٹری میں تیار ہوتے ہیں جہاں سے وہ کہے کہ یہ صاف ستھرے دیانتدار لوگ مجھے دے دیں، مجھے اپنا ملک چلانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے مسٹیک ہوتی ہیں، اسے بندے کی سلیکشن نہیں، اچھے لوگ انشاءاللہ، یہ سارا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے اور یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کا ساتھ دیں اور ان باقی سارے مافیا لوگوں کی باتوں میں مت آئیں اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے اس کے شانہ بشانہ چلیں۔ انشاءاللہ وہ جو کوششیں کر رہے ہیں وہ ایک دن بارآور ہوں گی، کیونکہ اس کے پاس خلوص ہے، محنت ہے اور نیک نیتی ہے، اور یہ چیزیں کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اس میں ہمیں تھوڑی سی قربانی دینی ہوگی، اور لیکن ہم اسی پہ بڑے نالاں ہیں، تھوڑی سی مہنگائی ہوگی، تھوڑے سے ہم تنگ ہو گئے تو ہماری چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں
کیا ہم ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو ہمارے آباء و اجداد تھے، انہوں نے کیا کچھ قربان نہیں کیا، اپنی جانیں، عزتیں، مال، اپنی دولت، اپنی کیا کچھ نہیں قربان کیا، اور قربانی دے کر اس وطن کو بنایا اور یہاں پر آ کر آباد ہوئے. اور ہمیں اگر تھوڑی سی مہنگائی اور تھوڑی سی تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ہمارے آنسو نہیں تھم رہے. یہ قوموں کا چلن ہوتا ہے. قومیں بنتی ہیں عزم و ارادے سے، قربانی سے، محنت سے. تو ہم صرف صبر ہی نہیں کر پا رہے. آپ صرف 2 4 5 سال صبر کر لیں. 70 سال کی جو خرابیاں ہیں، جو سسٹم کو ان لوگوں نے برباد کیا ہے سابقہ حکمرانوں نے، وہ چند ماہ میں صحیح ہونے والی نہیں ہے. انشاءاللہ یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، لیکن اس کے لیے تھوڑا صبر رکھیں، یعنی اس کا ساتھ دیں. اس سسٹم کو بنانے کے لیے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بنا رہا. اگر سسٹم اچھا ہو جائے گا، یہاں پہ سب کو انصاف ملے گا، روزگار ملے گا، اور اس کی وہ ساری خامیاں دور ہو جائیں گی جس کی بنا پر اس ملک کے وسائل، اس ریاست کے وسائل غریب تک نہیں پہنچتے، تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اس نے تو اپنے بچوں کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو آگے نہیں لانا، نہ اس نے کوئی لایا ہے. آج تک اس پوری گورنمنٹ میں کوئی ایک اس کا رشتہ دار، اس کا چاچے کا بیٹا، مامے کا بیٹا، اس کا بھانجا، بھتیجا، کوئی ایک پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ یہ بندہ ہے. جبکہ سابقہ حکمرانوں کا تھا معیار یہی تھا کہ بندہ کشمیری ہو، ان کا خاص الخاص چمچہ ہو یا ان کا رشتہ دار ہو، تو وہی وزارتوں میں، ہر جگہ پہ، ہر اداروں میں، ہر جگہ پہ ہمارے اوپر وہ لدے ہوئے تھے. تو ان باتوں کی قدر کریں. یہ بندہ مخلص ہے اور اس بندے کا ساتھ دیں. انشاءاللہ یہ اس ملک کو، اس قوم کی تقدیر کو بدل دے گا، اور ہم صحیح معنوں میں ایک ایسی آزادی کی منزل تک پہنچیں گے جسے آزادی کہا جا سکتا ہے. یہ آزادی کوئی آزادی نہیں ہے، کھوکھلے نعرے ہیں، یہ جھنڈیاں لگا لیں، یہ کر لیا، وہ کر لیا. یہ ہمیں بس بیوقوف بنایا گیا اور لالی پاپ دیے ہوئے. تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو پلیز اسے شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.